دیکھیے ایک شیر بھلے ہی وہ کتنا بھی طاقتور اور خطرناک ہو، بٹ جب اسے بھوک لگتی ہے نا تو اسے اپنی جگہ سے اٹھ کر جانا ہی پڑتا ہے. اسے خود جا کر اپنے رزق کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. بھلے باقی جانور اس سے ڈرتے ہوں مگر کوئی بھی خود سے اس کے پاس نہیں آئے گا کہ ہمیں کھا لیں. اگر شیر کو اپنی بھوک مٹانا ہے نا تو اسے ہرن کے پیچھے بھاگنا ہی پڑے گا. ایون دا ٹائیگر ڈز ناٹ گیٹ فوڈ انٹل اٹ ڈز ناٹ رن آفٹر ڈیئر، ہے نا. ہرن خود سے آ کر شیر کی خدمت میں پیش نہیں ہو جائے گا کہ آپ مجھ سے ڈنر کر لیں. نہیں، بالکل اسی طرح جو لوگ کوئی کام نہیں کرتے اور بس کم پیسوں کا اور رزق کا اللہ سے رونا روتے رہتے ہیں، ان کے لیے اس میں بہت بڑی سیکھ ہے کہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی. ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کا رزق بے شک اللہ نے لکھ دیا ہے، بٹ اس کے لیے آپ کو محنت کرنا ہی ہے. آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا ہوگا. دیکھیے ایک حدیث کے الفاظ سنیے: تم اللہ پر بھروسہ کرتے جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی تمہیں روزی دیتا جیسا کہ پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح کو خالی پیٹ گھروں سے نکلتے ہیں اور رات میں بھر پیٹ گھر آتے ہیں. دیکھیے یہ حدیث کلیئرلی ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ پرندوں کو بھی اپنے رزق کی تلاش کے لیے اپنے گھونسلوں سے نکلنا پڑتا ہے اللہ پر بھروسہ کر کے، اور دن بھر وہ اپنا کھانا، دانا پانی، اناج وغیرہ تلاش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور رات کو بھر پیٹ اپنے گھونسلوں میں واپس آ جاتے ہیں. یہاں ہمیں محنت کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے. دیکھیے اللہ پر بھروسہ کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو اور بس یہ سمجھ لو کہ بیٹھے بیٹھے اللہ پر بھروسہ کر لو اور ریڈی میڈ رزق گھر آ جائے گا. تو ایسا بالکل نہیں ہے. آپ کو جگہ سے اٹھنا پڑے گا، تدبیریں کرنی پڑے گی، پھر محنت کرنی ہوگی. اس کے بعد آپ یقین رکھیں گے کہ انشاءاللہ اب اللہ اس محنت میں برکت دے گا اور رزق عطا کرے گا. آپ ایگزام میں پڑھائی نہیں کرو گے اور بس یہ کہو گے کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، تو پھر یہ تو غلط بات ہے. ڈیفینیٹلی آپ فیل ہو جاؤ گے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جب جنگوں پر جاتے تھے تو وہ یہ نہیں کہ کچھ نہیں کرتے تھے اور بس کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، بلکہ وہ اس جنگ کی تیاری کرتے تھے، تدبیریں کرتے تھے، اپنے گھر بار چھوڑ کر اللہ کی راہ میں لڑتے تھے، محنت کرتے تھے اور ساتھ اللہ پر مکمل یقین رکھتے تھے. تب جا کر انہیں فتح حاصل ہوتی تھی. اور بھروسہ تو ہمیں ہر معاملے میں اللہ ہی پر کرنا ہے کیونکہ وہ کارسازی کے لیے کافی ہے. جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ ہی پر توکل کرو اگر تم مومن ہو تو. بٹ بھروسے کے ساتھ ساتھ آپ کو محنت بھی کرنی ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. یعنی کہ آپ جنگل میں اپنے جانور کو یوں ہی کھلا چھوڑ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے تو اللہ پر بھروسہ ہے، ظاہر سی بات ہے اسے جنگلی جانور کھا لیں گے، بلکہ آپ کو اسے محفوظ جگہ باندھنا ہوگا، پھر جا کر اللہ پر توکل کریں کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا. دیکھیے شرعی اور جائز اسباب لازمی طور پر اپنائیں اور محنت کریں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی.